اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 479 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی اسحاق ابن موسیٰ الانصاری نے، انہوں نے روایت کی مان سے، انہوں نے مالک ابن انس سے، انہوں نے اسحاق ابن عبداللہ ابن ابو طلحہ سے، انہوں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم یجدوا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ عصر کا وقت قریب آ گیا تھا اور لوگ وضو کے لیے پانی ڈھونڈ رہے تھے، مگر انہوں نے پانی کو نہیں پایا. فأتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا تھوڑا سا پانی لایا گیا، تو آپ علیہ السلام نے اس برتن میں اپنے ہاتھ مبارک رکھے اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو شروع کرے. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پس میں نے دیکھا کہ پانی آپ علیہ السلام کے انگلیوں کے نیچے سے پھوٹ رہا ہے. پس لوگوں نے وضو کر لیا یہاں تک کہ سب نے وضو کر لیا. وفی الباب عن عمران بن حسین وابن مسعود وجابر. اس باب میں حضرت عمران ابن حسین، عبداللہ ابن مسعود اور جابر رضوان اللہ علیہ مجمعین سے روایات مروی ہے. حدیث انس حدیث حسن صحیح. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث حسن صحیح ہے. باب وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق قال حدثني الزهري عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت. ہمیں روایت کی اسحاق بن موسیٰ الانصاری نے، انہوں نے یونس بن بکیر سے، انہوں نے محمد بن اسحاق سے. محمد بن اسحاق نے کہا کہ ہمیں روایت کی زہری نے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے فرمایا: اول مبتدئ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النبوة حين اراد الله کرامته ورحمة العباد به الا يرى شيئا الا جاءت كفلق الصبح فمكث على ذلك ما شاء الله ان يمكث وحبب اليه الخلوة فلم يكن شيء احب اليه من ان يخلو. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبوت کی وہ پہلی بات جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیے گئے، جب اللہ نے آپ کو عزت بخشنے کا اور آپ کے ذریعے سے بندوں پر مہربانی فرمانے کا ارادہ فرمایا، تو وہ بات کیا تھی؟ وہ یہ کہ آپ علیہ السلام نہیں دیکھتے تھے کوئی خواب، مگر وہ صبح کے سفیدی کی طرح سامنے آ جاتا تھا. پس آپ علیہ السلام اس حال میں ٹھہرے رہے جتنا اللہ نے چاہا کہ آپ ٹھہرے رہے. یہ حالت تقریباً 6 مہینے تک آپ علیہ السلام کی رہی، اور اسی زمانے میں آپ علیہ السلام کے لیے تنہائی محبوب کی گئی. چنانچہ آپ علیہ السلام کے لیے کوئی بھی چیز زیادہ محبوب نہیں تھی اس سے کہ آپ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन्हा रहे। हाजा हदीस हसन सहीह गरीब, ये हदीस हसन सही गरीब है। जी अजीज तलबाए किराम, आज के सबक की इस पहली रिवायत में आप अलैहिस्सलाम का 8वां मौजिज़ा जिक्र हुआ कि जब एक सफ़र में सहाबाए किराम वुज़ू का पानी नहीं पा रहे थे, असर के नमाज का वक़्त था, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो तोड़ा पानी वुज़ू के लिए लाया गया, तो आप अलैहिस्सलाम ने अपना दस्त मुबारक उसमें रखा और सहाबाए किराम को वुज़ू करने का हुक्म दिया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं देख रहा था कि गोया कि आप अलैहिस्सलाम के उंगलियों के नीचे से पानी फूट रहा है और सब लोग उससे वुज़ू कर रहे हैं, यहाँ तक कि सब ने वुज़ू कर लिया। दूसरी जो रिवायत यहाँ पर जिक्र हुई, ये 9वां मौजिज़ा है। हम पहले भी इस किस्म की इस मजमून की रिवायात माक़बल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अच्छे ख्वाबों से नबूवत की इब्तिदा के बारे में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हमने माक़बल में जिक्र कर दिया कि कुरान करीम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजिज़ा है और वही का आना ये बज़ात खुद एक मौजिज़ा है। अब वही की तमहीद में, यानी वही के शुरुआत से पहले या इब्तिदा में अच्छे ख्वाबों का आना भी किसी मौजिज़ा से कम नहीं है। इसी वजह से जो रुया सालिहा है वो नबूवत का 40वां हिस्सा 70 तक इसके बारे में रिवायात मुख्तलिफ आई हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से 6 महीने पहले तक ऐसे ख्वाब आना शुरू हुए जो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह, सुबह सादिक की रोशनी की तरह वाज़े होते थे। आप अलैहिस्सलाम ख्वाब में जो कुछ देखते वो वाक़या बनकर सामने आ जाता। और इसी ज़माने में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खलवत में दिलचस्पी आप अलैहिस्सलाम की बढ़ने लगी और गार हिरा में जाने लगे और वहाँ पर कई दिनों तक इबादत में मशगूल रहते। और यही वो गार है जहाँ पर पहली वही नाजिल हुई थी। जी बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। बाबुन व बिही क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न बशार क़ाल हद्दसना अबू अहमद अज़्ज़ुबैरी क़ाल हद्दसना इसराईल अन मंसूर अन इब्राहीम अन अलक़मत अन अब्दिल्लाह। हमें रिवायत की मोहम्मद इब्न बशार ने, उन्होंने कहा। हमें रिवायत की अबू अहमद अज़्ज़ुबैरी ने, उन्होंने इसराईल से, उन्होंने मंसूर से, उन्होंने इब्राहीम से, उन्होंने अलक़मा से, उन्होंने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से काला, उन्होंने फरमाया, इन्नकुम ताउद्दूना अल आयात अज़ाबन व इन्नमा कुन्ना नउद्दुहा अला अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकतन। आप लोग अल्लाह की निशानियों को अजाब तसव्वुर करते हैं और हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इनको मुबारक समझते थे। लक़द कुन्ना नअकुलु त्ताम मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु नस्मअु तस्बीह अत्ताम। बहुदा हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाया करते थे इस हाल में कि हम खाने की तस्बीह सुनते थे। क़ाल व उतियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिइनाइन फवज़अ यदहु फ़ीहि फ़जअल अल-माउ यंबुअ मिन बैन असाबिइहि फ़क़ाल अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्य अलल वुज़ूइल मुबारक वल बरकत मिनस समाइ हत्ता तवज़अना कुल्लुना। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बर्तन लाया गया, बस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसमें अपना हाथ मुबारक रखा, बस पानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उंगलियों के दरमियान से निकलने लगा। बस हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुबारक वुज़ू के पानी की तरफ और आसमान से नाजिल होने वाली बरकत की तरफ आओ, यहाँ तक कि हम सब ने उससे वुज़ू कर लिया। हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन सही है। बाबु मा जाअ कैफ़ यंज़िलुल वह्यु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बाब है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही किस तरह नाजिल होती थी। वबिही क़ाल हद्दसना इसहाक़ इब्न मूसा अल-अंसारी क़ाल हद्दसना मानुन व हुवा इब्न ईसा क़ाल हद्दसना मालिक अन हिशाम इब्न उरवा अन अबीही अन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हमें रिवायत की इसहाक़ इब्न मूसा अल-अंसारी ने, उन्होंने मान से, और ये इब्न ईसा है, उन्होंने मालिक से, उन्होंने हिशाम इब्न उरवा से,
انہوں نے اپنے والد عروہ سے اور انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان الحارث بن حشام سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف یأتیک الوحی کہ حارث بن حشام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یأتینی مثل صلصلة الجرس وهو اشده علی واحیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی فاعی ما یقول۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہی کبھی میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے اور وہ مجھ پر باری ہوتی ہے، پس جب وہ آواز بند ہو جاتی ہے تو میں وہی محفوظ کر لیتا ہوں، اور کبھی وہ وہی میرے پاس فرشتہ ایک انسانی شکل میں لے کر آتا ہے، بس وہ جو کچھ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں، یاد کر لیتا ہوں۔ قالت عائشہ فلقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل علیہ الوحی فی اليوم الشدید البرد فیبصم عنہ وإن جبینہ لیتفصد عرقا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ سخت جاڑے کے زمانے میں آپ علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا۔ یہ وحی کی پہلی سورت جو آپ علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، جو جرس کے آواز کی طرح آتی تھی، تو ام المؤمنین اس کے بارے میں فرماتی تھی کہ بالکل سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، پہلی روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں معجزہ ذکر ہوا کہ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کھانا کھایا کرتے تھے تو کھانے کی تسبیح سنتے تھے۔ اس کے بارے میں ماقبل میں ہم نے ذکر کر دیا قرآن کریم کی آیت وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تو اب اللہ جل شانہ جن کو سنانا چاہے وہ سنا سکتے ہیں۔ اگلا جو باب شروع ہوا عزیز طلباء کرام، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت کے بارے میں کہ کس طرح وحی نازل ہوتی تھی۔ تو پہلی سورت جو آپ علیہ السلام نے یہاں پر ذکر فرمائی تو یہ جرس کے آواز جیسی آپ علیہ السلام کو سنائی دیتی۔ یہاں پر یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ اس صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بشری بناوٹ سے عروج کر کے ملکیت کی حدود میں داخل ہوتے تھے اور وہاں کے لحاظ سے اس کلام کو سنتے تھے، تو وہاں پر وہ کلام اس عالم میں، فرشتوں کے عالم میں گھنٹی کی آواز کے مشابہ ہوتی تھی، مگر یاد رکھیے گا وہ صرف گھنٹی کی آواز نہیں ہوتی تھی بلکہ باقاعدہ کلام ہوتا تھا، اور جب وہ بند ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام وہی محفوظ کر چکے ہوتے۔ اور جو دوسری صورت ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا، تو یہ فرشتہ ملکی بناوٹ سے نزول کر کے بشریت کے حدود میں قدم رکھتا، تو اس لحاظ سے پھر وہ کلام کرتا، تو اس صورت میں آپ علیہ السلام پر وہ بوجھ نہیں پڑتا۔ پہلی صورت میں وہ زیادہ شدید اس لیے ہوتا کہ آپ علیہ السلام انسانی بناوٹ سے وہ ملکیت کے حدود میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جی اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب ما جاء فی صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب اور مزید آگے چند ابواب اب امام ترمذی رحمہ اللہ ذکر کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن البراء قال، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے وکیع سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے برا سے، برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما رأیت من ذی لمت فی حلت حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم له شعر یضرب منکبیہ بعید ما بین المنکبین لم یکن بالقصیر ولا بالطویل۔ برا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے کسی جالردار سرخ جوڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے بال مبارک مونڈوں تک آ رہے تھے،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں مونڈوں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا، یعنی یہ فاصلہ شانوں کے درمیان جو ہوتا ہے تو یہ اس شخص کا ہوتا ہے جس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، اور سینے کی چوڑائی یہ بہادری کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لم یکن بالکثیر ولا بالطویل، آپ علیہ السلام نہ تو پستہ قد تھے اور نہ ہی دراز قد، نہ حد سے زیادہ نکلے ہوئے قد والے تھے اور نہ ہی بالکل پست قد تھے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اعتدال والے تھے۔ باب وبه قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا عمید بن عبد الرحمن قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال سأل رجل البراء أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصيف قال لا مثل القمر۔ ہمیں روایت کی سفیان بن وکیع نے، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے، انہوں نے زہیر سے، انہوں نے ابو اسحاق سے۔ ابو اسحاق نے کہا کہ ایک شخص نے حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ چاند کی طرح روشن تھا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تلوار میں تخویف کا مفہوم ہے، جبکہ چاند میں عزیز طلباء کرام محبوبیت کا مفہوم ہے، تو اس لیے حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار والی تشبیہ پسند نہیں کی اور اس کے لیے چاند والی تشبیہ دی، جو زیادہ ہی آپ علیہ السلام کے ساتھ مناسب ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں۔ باب وبه قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا المسعودی عن عثمان بن مسلم بن ہرمز عن نافع بن جبیر بن مطعم عن علی رضی اللہ عنہ قال۔ ہمیں روایت کی محمد بن اسماعیل نے، انہوں نے ابو نعیم سے، انہوں نے مسعودی سے، انہوں نے روایت کی عثمان بن مسلم بن ہرمز سے، انہوں نے نافع بن جبیر بن مطعم سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر، شسن الکفین والقدمین، زخم الرأس، زخم الکرادیس، طویل المسربت، اذا مشى تکفیا کأنما ينحط من صبب، لم ار قبله ولا بعده مثله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ دراز قد تھے اور نہ پستہ قد تھے، ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں گوشت سے پر تھے، سر مبارک بڑا تھا، اعضاء کے جوڑ ہڈیاں بھی بڑی تھی، سینے کے بالوں کی داڑھی لمبی تھی، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام چلتے تو ذرا ہلتے ہوئے چلتے، گویا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ڈھلان میں اتر رہے ہیں۔ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت آدمی نہیں دیکھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اللہ کی بے پایا رحمت اور سلامتی نازل ہو۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا ابی عن المسعودی بهذا الاسناد نحوه۔ ہمیں روایت کی سفیان بن وکیع نے، انہوں نے اپنے والد وکیع سے، انہوں نے مسعودی سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کی ہیں۔ جی اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب وبه قال حدثنا ابو جعفر محمد بن الحسين بن ابي حليمة من قصر الاحنف واحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر قالوا حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني ابراهيم بن محمد من ولد علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں سے ہیں، یہ فرماتے ہیں کان علی اذا وصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطط ولا بالصبت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کرتے تو فرماتے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہ بالکل کھینچے ہوئے لمبے تھے اور نہ ایسے پستقت تھے کہ بعض اعضاء بعض میں گزے ہوئے معلوم ہو۔
بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام میانہ قد لوگوں میں سے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بال نہ بالکل پیچیدہ تھے، نہ بالکل گنگریالے اور نہ بالکل سیدھے، بلکہ توڑے کان جعدن رجلن، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بال تھوڑی سی پیچیدگی لیے ہوئے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ وَلَا بِالْمُكَلْثَمِ وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَضْوِيرٌ أَبْيَضُ مُشْرَبٌ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہ موٹے بدن کے تھے اور نہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گول چہرے والے تھے، ہاں البتہ آپ کے چہرے میں تھوڑی سی گولائی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا رنگ سفید سرخی مائل تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں نہایت سیاہ تھی۔ اہدب الاشفار جلیل المشاش والقتد اجرد ذو مسربت شسن الکفین والقدمین اذا مشا تقلع کانما یمشی فی صبب۔ آپ کی پلکیں دراز تھی، آپ کے جوڑوں کے ملنے کی ہڈیاں اور شانے گوشت سے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر معمول کے علاوہ بال نہیں تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے سے ناپ تک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ اور پیر گوشت سے پر تھے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام چرتے تو پیروں کو قوت سے اٹھاتے تھے، گویا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نشیب میں اتر رہے ہیں۔ وَإِذَا الْتَفَتَ مَعًا بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ أَجْوَدَ النَّاسِ صَدْرًا وَأَصْدَقَ النَّاسِ لَهْجَةً وَأَلْيَنَهُمْ عَرِيكَةً وَأَكْرَمَهُمْ عِشْرَةً مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ يَقُولُ نَاعِتُهُ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے بدن سے متوجہ ہوتے، یعنی صرف گردن نہیں گھماتے، پورا بدن مبارک اس کی طرف پھیر لیتے، متوجہ ہوتے۔ آپ علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین تھے۔ آپ علیہ السلام سب لوگوں سے زیادہ سخی دل تھے اور سب سے زیادہ سچی زبان والے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ نرم طبیعت تھے اور سب سے زیادہ شریف خاندان کے تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکایک دیکھتا، اچانک دیکھتا، مرعوب ہو جاتا، اور جو آپ علیہ السلام کو پہچان کر ملتا تو وہ آپ سے محبت کرتا، اور آپ کا حلیہ بیان کرنے والا یہی کہے گا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آپ جیسا نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پر بے پایا رحمت اور سلامتی نازل ہو۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ ھذا حدیث لیس اسنادہ بمتصل، یہ حدیث اس کی سند متصل نہیں ہے۔ قال ابو جعفر سمعت الاسمعی یقول فی تفسیر صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے امام اسمعی کو فرماتے ہوئے سنا، علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات کے بارے کی تفسیر میں فرما رہے تھے، الممغت الذاہب طولا، یہاں پر یہ جو الفاظ ذکر ہوئے تو الممغت یہ بہت لمبے کو کہا جاتا ہے۔ قال وسمعت عربیا یقول فی کلامہ تمغت فی نشابتہ اے مدہا مدا شدیدا۔ اسمعی رحمہ اللہ نے ایک عربی سے کلام کے دوران سنا، تمغت فی نشابتہ، کمان میں تیر ڈال کر بہت کھینچا۔ وَأَمَّا الْمُتَرَدِّدُ فَالدَّاخِلُ بَعْضُهُ فِي بَعْضِ قِصَرًا، المتردد یہ صیغہ اسم فاعل ہے، اتنا پستقد کہ بعض اعضاء بعض میں گھسے ہوئے معلوم ہو پستقد کے ہونے کی وجہ سے۔ وَأَمَّا الْقَطَطُ فَالشَّدِيدُ الْجُعُودَةِ، قطط ایسے بال جو انتہائی گنگریالے ہو۔ والرجل الذي في شعره جحونة، اے ینحنی قلیلا،
الرجل وہ شخص جس کے بالوں میں توڑا گنگریالا پن ہو یعنی توڑے سے ہی وہ مڑے ہوئے ہو. وَأَمَّا الْمُطَهَّمُ فَالْبَادِنُ الْكَثِيرُ اللَّحْمِ اگلا جو لفظ مطہم آپ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا بہت زیادہ موٹا باری ہونا. وَأَمَّا الْمُشْرَبُ فَهُوَ الَّذِي فِي بَيَاضِهِ حُمْرَةٌ مشرب صیغہ اسم مفعول ہے وہ شخص جس کی سفیدی میں سرخی ملا دی گئی ہو. والادعج الشدید سواد العین ادعج انتہائی سیاہ آنکھیں اس کو کہا جاتا ہے. آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. والاہدب الطویل الاشفار لمبی پلکوں والا. والکتد مجتمع الکتفین وهو الکاہل کتد یہ کندھوں کے درمیان کا حصہ اس کے لیے جو دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے الکاہل ہے. والمسربۃ هو الشعر الدقیق الذي هو كأنه قصیب من الصدر الى السرۃ مسربہ سینے سے ناف تک کے باریک بال گویا کہ وہ ایک سیدھی لکیر کے شکل میں ہوتے ہیں. والشسن الغلیظ الاصابع من الکفین والقدمین ہتھیلیوں اور پیروں کی انگلیوں کا موٹا ہونا گوشت سے پر ہونا. والتقلع ان یمشی بقوہ تقلع پوری قوت کے ساتھ چلنا آگے کی طرف جھکتے ہوئے چلنا جیسے اوپر سے دباؤ کی طرف بندہ وہ آ رہا ہو اس کے اوپر دباؤ ہو اور وہ ایسے جا رہا ہو. والصبب الحدور تقول ان حضرنا من صبوب وصبب صبوب یہ ڈلان کو کہتے ہیں ڈلان میں اترنا یا نشیب میں اترنا. وقولہ جلیل المشاش یرید رؤوس المناکب جلیل المشاش مشاش یہ کہا جاتا ہے مونڈے کی ابری ہوئی ہڈی یعنی عظیم مونڈے کے سرے وہ موٹے ہوتے ہیں. والعشرت الصحبت والعشیر الصاحب صحبت اختلاط العشیر ہم صحبت میل جول رکھنے والا. والبدیہت المفاجأت اچانک یقول بدہتہ بامر اے فجئتہ اچانک کوئی چیز سامنے لے کر آنا. بدیہت و اچانک پیش آنے والا معاملہ اس کو کہا جاتا ہے. جی یہ چند الفاظ تھے جس کی امام اصمعی رحمہ اللہ نے یہاں پر اس کی تفسیر کر دی تھوڑا بہت اس کی وضاحت یہاں پر کر دی باقی ہم نے روایت میں اس کو بیان کر دیا. جی عزیز طلباء کرام تو یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید روایات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.